وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب کی تفسیر کئی مجلسوں سے جاری ہے۔ پیچھے یہ بات آ چکی کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح گردانا جاتا تھا، میراث میں اس کو حصہ دیا جاتا، اس کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کے نام کے بجائے اس باپ کا نام لیا جاتا تھا جس نے اس کو پالا ہو۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو یہ پالنے والا، اس کی تربیت کرنے والا اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اس کی تردید اسی صورت کی ابتدا میں کر دی گئی کہ حقیقی بیٹوں کا حکم الگ ہے اور منہ بولے بیٹوں کا حکم علیحدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کا ایک لے پالک بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے غلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلامی میں آئے تو آپ نے آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، تو یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جاہلیت کے طریقے کے مطابق لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، حضور کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، آپ ان کو اس طرح نہ پکارو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، یہی زیادہ مناسب ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے زید بن محمد کے بجائے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، زندگی گزارتے رہے، آپ ان کی تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھوپھیزاد بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا کہ زید کا نکاح میری پھوپھیزاد بہن زینب سے کر دیا جائے۔ اب زید چونکہ ایک زمانے میں غلامی میں رہ چکے تھے، اہل عرب جو آدمی غلام ہو یا پہلے غلامی میں رہ چکا ہو اس کو لوگ کمتر سمجھتے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے لحاظ سے اعلیٰ خاندان کی تھی، خاندان قریش سے تھی، اس لیے خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بھی پسند نہیں فرمایا، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ زینب کا نکاح زید سے ہو۔ حضور نے ان کو نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی جس کی تفسیر گزشتہ مجلس میں آئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تب کسی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے معاملے میں کوئی کام کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا بعینہ ویسا کرنا ضروری ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اس کی تفسیر بھی گزشتہ مجلس میں آئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی نکاح کرنے پر کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو ہمیں کوئی کسی بات کا اختیار نہیں، چاہے زید خاندان کے اعتبار سے ہم سے کم درجہ ہے، لیکن انہوں نے نکاح کر لیا۔ اور اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آ چکا کہ نکاح کے موقع پر زوجین میں یعنی میاں بیوی میں آپس میں موافقت کا ہونا ضروری ہے۔ خاندان کے لحاظ سے بھی عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے نکاح نہ کرے جو اس سے کم درجہ ہو،
لیکن اگر اس مرد میں کوئی خاص بات ہو، کوئی علمی لیاقت ہو یا کوئی دینداری ایسی خاص پائی جاتی ہو، تو پھر عورت اپنا یہ خاندانی حق چھوڑ کر دینداری کی بنیاد پر کم درجے کے خاندان والے لڑکے سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی گزشتہ مجلس میں آ گیا۔ تو اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیپالک بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ نکاح ہو گیا، لیکن چونکہ زینب رضی اللہ عنہا اعلیٰ خاندان کی تھی اور وہ ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی، زید کی خدمت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا اور زید کو شوہر ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ان کے ماتحت سمجھنا، یہ ان کو بڑا گراں گزرتا تھا، دشواری محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے دونوں کی آپس میں جمتی نہیں تھی، آپس میں جوڑ پیدا نہیں ہوتا تھا، روزمرہ معمولی باتوں میں رنجشیں ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں کرتے تھے، چونکہ وہ لیپالک بیٹے تھے، حضور ان کے لیے باپ کی طرح تھے، حضور نے ان کی تربیت کی تھی، تو وہ کہیں گے حضور ہی سے کہیں گے، اور پھر آپ تو وقت کے نبی تھے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کے پاس آیا کرتے اور کہتے تھے کہ زینب میری بات نہیں مانتی ہے، میری خدمت صحیح طور پر نہیں کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ ان دونوں کا نکاح تو ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، ان کا نکاح ہونے والا تھا، نکاح تو ہو گیا، آپس میں جمتی نہیں ہے، اس لیے ایک دن آئے گا کہ زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ ان دونوں کی آپس میں تفریق ہو جائے گی، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ جب یہ دونوں الگ ہو جائیں گے، زینب کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دیا کہ ہم خود آپ کا نکاح زینب سے کر دیں گے، ہم خود زینب سے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ دیکھیے زینب کون ہے؟ ایک طرف رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہے، پھوپھیزاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ آپ کے لیپالک بیٹے حضرت زید کی بیوی ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا کبھی بھی جائز نہیں، اسی طرح لیپالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی کسی حال میں جائز نہیں، وہ طلاق دے دے اور عدت ختم ہو جائے تو بھی جائز نہیں۔ یہ جہالت کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط عقیدے کو، اس غلط رسم کو ختم کروانا چاہتے تھے۔ تو ایک طرف تو آیت نازل کر کے حضور کی زبانی لوگوں کو بتا دیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ لیپالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن عملاً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کا بالکل خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جب ان کی طلاق ہو جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی، پھر زوجناکہا، اللہ نے خود اپنی طرف نسبت کر کے کہا کہ ہم ہی آپ کا نکاح زینب سے کروا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ آئندہ زید ان کو طلاق دے دیں گے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر آئے حضور کے پاس کہ زینب میری بات نہیں مانتی ہے، میری خدمت نہیں کرتی ہے، میری ماتحت نہیں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہماری دونوں میں آپس میں جمتی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ ان کا رشتہ ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے روکا۔ وہ آیت میں ابھی یہاں جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ طلاق مت دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کو بتا دیا تھا کہ ان کی طلاق ہونے ہی والی ہے، یہ واقعہ ہونے ہی والا تھا، طلاق ہونے والی بھی ہے، زینب کی عدت ختم ہونے کے بعد زینب کا نکاح حضور سے ہونے والا، یہ بات بھی پکی تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کیا کہا کہ طلاق مت دو۔ ایسا کیوں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دو وجہوں کی بنیاد پر حضور نے ابھی ان کو طلاق دینے سے روکا۔ ایک وجہ تو یہ کہ طلاق دینا اگر آپس میں دونوں میں جوڑ پیدا نہ ہوتا ہو اور تمام مراحل پار کر چکے ہو، دونوں نے آپس میں مل کر بھی جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، شوہر نے اس کو معمولی تنبیہ جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ تنبیہ بھی کر دی ہو، پھر بھی وہ نہ مانتی ہو، دونوں خاندان والوں نے آپس میں مل کر دونوں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی ہو، سارے مراحل طے کرنے کے بعد بھی جب جوڑ پیدا نہ ہو تو شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی شریعت اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز سمجھتی ہے۔
اس لیے طلاق کو شریعت نے ابغض المباحات کہا ہے، تمام جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ جائز ہے پھر بھی شریعت اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اور زید کے واسطے سے گویا امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھیے ان دونوں میں جوڑ پیدا نہیں ہو رہا، اور طلاق ہونے بھی والی ہے، وہ بھی اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ طلاق نہ دو۔ گویا امت کو پیغام دینا چاہتے کہ طلاق اتنی بری چیز ہے، اس لیے فوراً کوئی اقدام نہ کرو، غصے میں آ کر طیش میں آ کر ایسے الفاظ نہ بول دو جس سے زندگی بھر کے لیے رشتے ختم ہو جائیں، اولاد تربیت سے محروم ہو جائے۔ ایسے اقدامات نہ کرو، ایسے قدم نہ اٹھاؤ، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اب طلاق جو ہے مباح ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، اس لیے حضور نے اولاً منع کیا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ طلاق دے دیں گے، ان کی عدت ختم ہو جائیں گی، پھر زینب سے میرا نکاح ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، حالانکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ سب بچپن میں انتقال کر چکے تھے، تو حضرت زید حقیقی بیٹے نہیں تھے، لیکن لوگ ان کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ تو حضور کو ایک خدشہ پیدا ہوا کہ میں ان سے نکاح کر لوں گا تو لوگ یوں کہیں گے کہ اس دیکھیے محمد کو کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، دشمنوں کو تو موقع مل جائے گا انگلی اٹھانے کا، اس لیے حضور نے اولاً منع فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم یہ اس بات کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں اور یہ واقعہ ہونے ہی والا ہے، پھر آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبت کے انداز میں حضور کو تنبیہ فرمائی، عتاب فرمایا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی چھپانے کی، یہ واقعہ ہونے ہی والا ہے۔ اس کو اس آیت میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے سے منع فرمائے، جو واقعہ وہ پیش آیا تھا اس واقعے کو اللہ یاد دلا رہے، یاد کرو اس وقت کو، تقولو آپ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، حضور سے اللہ فرماتے ہیں، کس سے فرماتے ہیں؟ اس آدمی سے آپ فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا، مراد حضرت زید رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ نے بھی ان پر انعام کیا۔ کیا اللہ نے انعام کیا؟ اسلام کی دولت سے نوازا، حضور کی صحبت نصیب فرمائی، صحابی بنایا، حضور کی تربیت نصیب فرمائی، حضور کی غلامی میں آئے، آزاد ہو کر پھر آپ کے لے پالک بیٹے بنے وغیرہ، یہ اللہ نے ایک انعام فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان پر انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ کہ حضور نے ان کو آزاد کر دیا، ان کی براہ راست تربیت کی، اپنے بیٹے کی طرح ان کو پالا۔ اور ویسے پوری امت پر حضور کا انعام اور احسان ہے، اس اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید پر احسان اور انعام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ اس آدمی سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، آپ نے دو باتیں فرمائی تھی حضرت زید سے، امسک علیک زوجک، آپ اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں روکے رکھیے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے۔ دیکھیے طلاق دینے سے روک رہے ہیں، اس موقع پر بھی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو روکے رکھیے، امسک، اپنے پاس رہنے دیجیے، اور ساتھ میں فرمائے واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ کیوں؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ طلاق سے رک جاؤ، آپ کے پاس اپنی بیوی رہے گی، آپ طلاق نہیں دو گے، پھر آپ کے آپس میں اگر نہ بھی بنے تو بھی برداشت کرنا، ان پر کہیں ظلم مت کر دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس موقع پر ایک بات میں ذکر کر دوں، قرآن میں بہت ساری آیتیں نکاح کے متعلق ہے، اسی طرح بہت ساری حدیثیں نکاح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا، کتاب النکاح کے عنوان سے، اس میں نکاح کے متعلق ساری حدیثیں بیان کی، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس حدیث کو حضور نے خطبہ نکاح میں بیان کیا۔ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس وقت حضور نے کوئی حدیث بیان کی اور اس حدیث کو محدثین نے کتاب میں نقل کیا، ایسی کوئی حدیث نہیں۔
اور قرآن کی کوئی آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں بیان نہیں کی، نکاح کے متعلق بیان کیا تو تینوں آیتوں میں دیکھیے، تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے۔ خطبے کی کا موقع ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آیتیں کون سی انتخاب فرمائی؟ تقوی کے متعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ باہر کی دنیا میں لوگوں کے سامنے تو بہت دیندار بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کے حج عمرے بھی ہو رہے ہیں، آپ عالم بھی ہے، لوگوں کے سامنے کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کوئی لوگوں کے سامنے آپ کے چلے بھی لگ رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، گشت بھی ہو رہے ہیں، آپ نمازوں میں مسجد میں بھی آ رہے ہیں، سب کچھ دین کے کام آپ لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے لوگوں کے ڈر سے کہ میں مسجد کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اذان ہو رہی ہے، نماز کو نہیں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے آپ آ گئے ہو۔ لیکن آپ کا حقیقی امتحان بند کمرے میں اپنی بیوی کے پاس ہوگا کہ اس وقت آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ وہاں آپ کو کوئی دنیا والے دیکھ نہیں رہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اس کی رضامندی کا خیال رکھیں گے، اس کی جو حقوق شریعت نے بیان کیے وہ حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اگر اللہ کا ڈر آپ کے خوف میں، آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر وہاں حقوق کی پامالی ہوگی، باہر تو بڑے دیندار ہو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آیتوں میں فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دیجیے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ ان کا نکاح ختم ہوگا اور زینب آپ کے نکاح میں آئے گی، لیکن پھر بھی آپ چھپا رہے تھے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس بات کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو آپ کو ایسا گویا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چھپانا نہیں چاہیے تھا، یہ واقعہ تو ہونے والا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اور ہم اس کو ظاہر کرنے والے ہیں کہ زینب سے آپ کا نکاح ہوگا، پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کو چھپا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر آپ لوگوں سے بھی چھپا رہے تھے۔ آپ کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہے اور آپ کو لوگوں کی فکر کرنی نہیں ہے۔ گویا آیت کریمہ میں اس بات کی تلقین کی گئی کہ لوگوں کی فکر چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے رہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اس آیت سے ایک سبق یہ ملا کہ دینی امور میں لوگوں کی پرواہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ آج عام طور پر رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے دینی امور کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے جو کام کرنے کے ہیں اس کو لوگوں کی پرواہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دوست احباب اور متعلقین ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دینداری کی بھی بات کرے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ چپ رہتے ہیں کہ کیا کچھ بولنے کا۔ بعض لوگ تو اپنے چہرے پر داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے دوست وغیرہ کیا کہیں گے، اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کی پرواہ میں ہم دینی امور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ لوگوں کی فکر کیے بغیر آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہاں دیکھیے جو کام ایسے ہیں جن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی حلال و حرام میں فرق نہیں پڑتا، کوئی شریعت کا مسئلہ متاثر نہیں ہوتا، کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، ایسے کام اگرچہ ہے وہ کام اچھا، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے لوگ طعنے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، یا لوگوں کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہونے والا، تو ایسے کاموں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کام، بعض کام وہ ہوتے ہیں جو فی نفسی اچھے ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو اگر ہم کریں گے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، خواہ ہماری غیبت میں مبتلا ہو کر وہ گنہگار ہوں گے، یا ہم پر طعنہ دے کر وہ گنہگار ہوں گے، یا ہمارے متعلق لوگوں میں غلط خیالات پیدا ہوں گے۔ تو وہ کام اچھا تھا تو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں لیکن جو کام ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر،
تو ہم خود گنہگار ہوتے ہیں، تو ان کاموں کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو شریعت نے جن کاموں کو ہمیں پابند بنایا ہے ان کاموں کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا ہے، لوگوں کو برا لگے تو لگے۔ آج کل یہ ہوتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے صرف مسلمان نہیں غیروں کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں ہم شریعت کے خلاف قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کو کے ناراضگی والے اعمال ہم کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو لوگوں کو برا لگے گا۔ تو ان مواقع میں رسم و رواج کو اپنانے میں، بدعات اور رسومات کو اپنانے میں، ان چیزوں میں لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نے ہمیں تعلیم دی کہ رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آپ کو ایسا مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ خود آپ کو اس پر عمل کر کے دکھلانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب سے کروایا، کیوں؟ تاکہ امت کو پیغام پہنچے کہ یہ لے پالک بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس سے نکاح کرنے کو جو آپ ناجائز اور حرام سمجھتے ہو وہ غلط عقیدہ ہے۔ اس غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے خود حضور ہی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب سے کروایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، کوئی اجنبیہ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا حضور سے پہلے ہی نکاح کروا سکتا تھا، لیکن پہلے نکاح زید سے کروایا اور آپس میں بنتی نہیں۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ان دونوں کی جمنے والی نہیں ہے اور نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن پہلے زید سے کروایا، پھر حضور سے کروایا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ زید آپ کا لے پالک بیٹا ہے۔ اس کے نکاح میں اگرچہ زینب رہی تھی لیکن وہ حضور کے لیے حرام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر سکتے۔ تو گویا تعلیم دی ہے کہ رسم و رواج کو خود اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ختم کرو، چاہے لوگوں کو برا لگے۔ الغرض فرمایا کہ وہ آپ اپنے دل میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو بات ظاہر ہونے والی تھی اس کو آپ چھپا رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے خوف اور ڈر کیا جائے، اس لیے اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب زید اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، یعنی دونوں میں آپس میں جوڑ پیدا نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی، تو زوجناکها، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی نسبت خود اپنی طرف کی کہ ہم نے نکاح کیا آپ کا زینب سے۔ اس لیے مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ دیگر ازواج کے مقابلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ یہ زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، یہ کیوں کروایا اس کی وجہ بھی بیان کر دی، تاکہ مومنین کو اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ دکھائی دے۔ جب ان کا لے پالک بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو اب اس سے نکاح کرنے کو جو لوگ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ عمل کروایا۔ تو الغرض اس سے یہ پتہ چلا کہ رسم و رواج کا مقابلہ خود ہمیں کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا۔ ہم خود صرف بیان کرتے رہیں، یعنی لوگوں کو کہتے رہیں، ایک دوسروں میں ہم صرف چرچے کرتے رہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ خود اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو رسم و رواج سے دور کر کے لوگوں کو اس کی تعلیم دینی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اس سے الگ کیا ہو، اگر ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے متعلقین میں کوئی ایسا موقع ہو اور وہ رسم و رواج سے دور رہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے نکاح کی دعوت کیوں نہیں دی، مجھے کھانے کے لیے کیوں نہیں بلایا۔ اور اگر بہت سادہ سودہ کوئی کام کر لیا تو کہ کیسے آدمی ہے، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے موقع پر بدعات ہوتی ہے، نکاح کے موقع پر رسومات ہوتی ہے۔ اب اگر بدعت سے کوئی دور رہتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی بدعت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کو جبراً شامل کروا دیا وغیرہ، ایسا ماحول ہمارے معاشرے میں بنتا جا رہا ہے۔ تو اس ماحول کو ہمیں ختم کر کے خالص دین پر عمل کرنا ہے۔ دین پر ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر وہ دین کیا کام کا جس میں رسم و رواج اور بدعات شامل ہو اور اس سے اللہ بھی راضی نہ ہو سکے تو وہ دین نہیں ہے، وہ تو اللہ کو ناراضگی والے اعمال کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی خالص دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔